اور کبھی یوں نہ کہنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں. جاؤ میرے عزیزو، اتنا بڑا جی گردے والا ہے. دنیا کے کچھ ہی ملک ہوں گے جہاں نہیں گیا، جس کو دنیا مولانا طارق جمیل کہتی ہے. میں اس دن ملنے کے لیے ان سے گیا، گلے مل کے روئے، کہنے مولانا دعا فرماؤ باپ پتروں کے کندھوں پہ چلے جائے، کوئی پتر باپ کے کندھے پہ نہ جائے. کمر ہی توڑ کے رکھ گیا، مبلغ اسلام کو گونگا کر کے چلا گیا. نہ ستانا، اور ستانے والا جو کوئی نہیں ستاتا اسے بھی نہیں ستانا، اور کوئی ستا رہا ہو اس کو بھی جواب دعاؤں سے دینا. پھر دیکھنا آنکھیں بند کرو گے اللہ تمہیں عزتوں کی معراج کروائے گا اوپر. اگر چاہتے ہو تکلیفوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک زندگی گزرے، تو میرے عزیزو اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو. رائیوڈ والے بھی جا رہے ہو میرے عزیزو، ایک میلہ لگا ہوا ہے، اللہ کل لگ جائے گا. اس میلے کی شروعات کے آغاز ہو جائیں گے. نہ لکیرانی سرکس ہوگی، نہ موت کا کنواں ہوگا، نہ ڈانس ہوگا، نہ شیروں کے کرتب ہوں گے. وہ میلہ ہوگا جہاں نمازوں کے سجدے ہوں گے، تہجد کے سجدے ہوں گے. جہاں رو رو کے خدا کو منایا جائے گا، جہاں رو رو کے خدا کو منایا جائے گا. کئی تسبیح ہوگی، کئی ایمانیات کی بات ہوگی، کئی اہل اللہ کے چہرے ہوں گے. ایسے ولی کاملوں کا چہرہ دیکھو گے، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے گا. ان کی گفتگو کے کردار کو سنو، آمنہ کا لال یاد آئے گا. جاؤ میرے عزیزو اس رائیوڈ کے میلے میں 3 دن لگا کے آ جاؤ. زانی شرابی تہجد گزار بن کے آئیں گے، گناہگار نیکوکار بن کے آئیں گے. انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی ارادہ رکھتے ہو؟ اور جنہوں نے ابھی تک تیاری نہیں کی وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دو، انشاءاللہ جائیں گے. اگر نہیں جا سکے مسجدوں میں پوچھو ایک بندے کے کتنا کرایہ لگتا ہے، میں نہیں جا سکتا. کوئی جانے والا اس کے پاس وسائل لے لو میرے سے 3000 روپے، اور اس کو بتانا نہ کہ تجھے بھیجنے والا کون ہے. دنیا والوں تم نہ بتاؤ، آسمان والا خود بتائے گا. 3 دن تو لگا کے آیا تھا، کھاتے کے اندر اس کے لکھ دیا گیا تھا. کرو گے کوشش میرے عزیزوں؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو پاکی کی حالت میں 5 وقت کی نماز مرد بھی عورت بھی پابندی کریں گے کوئی انشاءاللہ. دوسرا قرآن پاک روزانہ کھول لیں گے، پڑھنا نہیں صرف کھول لیں گے. نیت کرو بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، بابو جی قرآن کے حافظ قرآن بھول گئے، اللہ معاف، وہ بھی توبہ کریں، پڑھنا شروع کریں. یا اللہ کون سے گناہ کی وجہ سے میرے حافظ پہ نحوست پڑ گئی، معاف فرما، صدقہ دیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں. جو ناظرے پڑھے وہ بھی پڑھے، جو بالکل نہیں پڑھے روزانہ وضو کر کے کسی وقت قرآن کھول کے بیٹھ جائے کریں. سینے سے لگا کہ اے اللہ یہ 7 سال کا بچہ ہے، اللہ اگر اس کا سینہ تیرے قرآن کے لیے تجھے پسند ہے تو میں بڑھاپے کے کھوکھلے کھڑکھڑ والے سینے کو بھی قبول فرما لے. اللہ اگر اسے پڑھا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں پڑھا سکتا. اگر اس نے کرم فرما دیا تو اللہ اس عمر میں ہمیں بھی قرآن کا وارث بنائے گا. اگر زندگی نے وفا نہ کی تو انشاءاللہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے قدموں میں اللہ ضرور کھڑا فرمائے گا. کرو گے نیت میرے عزیزو؟ تبلیغ کے کام میں لگو گے انشاءاللہ. ساری دنیا کے اندر پیغام لے کے جاؤ گے، ساری دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی پہچان کراؤ گے. کون کون کرائے گا انشاءاللہ؟ اب اللہ کے دربار میں معافی مانگ لے بھائی. اچھا بھائی، رائیوڈ کے اجتماع میں جانے والے وقت لے کے جائیں گے، صرف 3 دن لگا کے آئیں گے. کون کون آگے نکلنے کی کوشش کرے گا؟ چلے 4 مہینے کے لیے 10 دن کے لیے نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کرو ہاتھ ماشاءاللہ سارے کھڑا. اللہ کو نام لکھوا دو، اللہ کو نام لکھوا دو. زکوٰۃ کے کوٹے میں نام لکھواتے ہو، جن پر زکوٰۃ ہے عشر کے کوٹے میں نام لکھواتے ہو. نوکریاں ہی سرکاری پتہ ہے نہیں ملے گی نام پھر بھی لکھوا دیتے ہو. حالات مارے نہیں جا سکتے، نام لکھوا دو اللہ کے کوٹے میں. اللہ میں نے جانا ہے. آپ ملجر اب توبہ کے کلمات پڑھو، توبہ کے کلمات، توبہ کے کلمات. جو پہلے سے اپنے پیروں سے بیعت ہیں وہ توبہ کے کلمات پڑھیں. جن کے پیر فوت ہو گئے نئی بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھ لیں. اور جن کے پیر بڑے فوت ہو گئے اور چھوٹوں کے اندر اپنے بڑوں کا اثر نہیں آیا، شریعت سیٹ کی زندگی گزر رہی ہے، وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں. باقی سب میرے ساتھ، ہم سب توبہ کے طالب اللہ سے توبہ کے کلمات پڑھیں. جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ اس نیت سے پڑھ لیں. پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، جھوٹ سے، بے حیائی سے، بدنگاہی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، تیرے نبی کے حکم چھوڑنے سے، تیرے نبی کے طریقے چھوڑنے سے، تیرے حکموں کو توڑنے سے اور تمام گناہوں سے. 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، اس پر مجھے استقامت نصیب فرما. آمین برحمتک یا امین. جانو اللہ کی قسم اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. ہنستے ہوئے خوش ہوتے اب لوٹ کے جاؤ اور اللہ کے اوپر سفر کی دعائیں پڑھ کے مسنون طریقہ مسجد سے سفر شروع کرنا ہے. گھر سے رخصت ہو مسجد میں آ کے 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ کے پھر اجتماع میں جانے والی بس کے پائیدان پہ پاؤں رکھو اور بسم اللہ توکلت علی اللہ. اے اللہ میں گھر سے نکلا، اور گھر والیاں دروازے تک آویں، بہنیں بیٹیاں بیویاں دروازے تک آویں اور کہ فی امان اللہ، بس اللہ کی امان میں تجھے دے دیا. جب اللہ کی امان میں دے دیں گے اللہ 4 چفیرے اعلان کا فرشتو میرے امان میں ان کے گھر والوں نے دے دیا. جب تک یہ واپس نہ دروازے پر آویں موت کو بھی ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے گھر والیاں پھونک مار دیں اور باہر نکلنے والا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دے. بلکہ بھائیو آیا ہاتھ ملا کے بیوی کے ساتھ ہاتھ ملا کے کرسی پڑھو پر پڑھو اس کے ساتھ جسے پڑھنی آتی ہو. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارو. جب تک واپس نہیں آ کے ملاقات کرو گی انشاءاللہ موت بھی نہیں آئے گی. بیماری سے اللہ پاک سفر کی ساری مسنون دعائیں، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے. اللہ آپ کا میرا حامی ناصر